ہاتھوں کی مشقت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ہاسٹل کے اخراجات میں خود اٹھاتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ غریب کا دن کیسے گزرتا ہے اور ان کی راتیں، مزدور کا مہینہ کیسے گزرتا ہے اور ان کے بچے۔ میں صبح آ رہا تھا، ایک مزدور نے مجھے فون کیا کہ سر میں رسولی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہوں اور 2 گھنٹے بعد آپریشن ہونے کو ہے، اب کچھ پائپ کی ضرورت ہے، کچھ میڈیسن باہر لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو مشکل سے کرایہ کسی سے قرض لے کر یہاں پر پہنچاؤں، اب دوائی کا کیا کروں، ڈاکٹر کے فیس کا کیا کروں، پائپ کا کیا کروں۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ایک مزدور کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ سے زیادہ مزدوروں کا یہی المیہ ہے کہ ریاست اور پاکستان کا نظام، یہ حکومتیں ان سے کام تو لیتی ہیں لیکن ان کے بچوں کا خیال نہیں رکھتی، ان کے گھروں کا خیال نہیں رکھتی۔ میں جانتا ہوں جگہ جگہ انہوں نے لیبر کالونیاں بنائی ہے، اب ان کو میں لیبر کالونیاں کہوں یا مچھر کالونیاں کہوں، جہاں بدبو، جہاں گندگی کا ڈھیر، جہاں سانس لینا مشکل، جہاں بچوں کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں، جہاں لوڈ شیڈنگ، اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح انسان نہیں، کوئی پولٹری فارم، مرغیاں رہتی ہیں، جانور رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مزدور کے حوالے سے کوئی اچھا پلاننگ کر لے، آپ کے مستقبل کے حوالے سے سوچے، آپ کے بچوں کے حوالے سے سوچے، آپ کے رہائشی مکانات کے حوالے سے سوچے۔ ہمارے قومی اسمبلی میں آپ کو 100% جاگیردار نظر آئیں گے، ہمارے سینٹ میں 100% جاگیردار نظر آئیں گے، ہمارے کیبنٹ میں 100% آپ کو جاگیردار اور سرمایہ دار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ فطرت کی بات ہے کہ ایک ظالم جاگیردار اپنے جاگیر کے بارے میں سوچتا ہے، ایک سرمایہ دار اپنے کارخانے کے بارے میں سوچتا ہے، ایک لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا یہی سوچتا ہے کہ اپنے کارخانوں میں اضافہ کرے، اپنی شوگر ملز میں اضافہ کرے، اپنے کارخانوں میں اور اضافہ کرے۔ غریب کے بیٹے کے بارے میں، غریب کی بیوی کے بارے میں، غریب کے مستقبل کے بارے میں پاکستان میں ہر ادارہ خاموش ہے۔ تو کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا آپ لوگ لوگوں راستہ کیا ہے؟ جلسے اور جلوس بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ضروری ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ سنانا چاہتے ہیں وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کی حالت دیکھنے کے لیے، آپ کے درد کو محسوس کرنے کے لیے نہ پہلے بھی تیار نہ آج بھی تیار۔ آج اگر ترقی یافتہ ممالک میں مزدور نے حق حاصل کی ہے، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ فرانس ہو، وہ جرمنی اور جاپان ہو، آپ ان کی تاریخ پڑھے، انہوں نے سرمایہ دار کا مقابلہ کیا، انہوں نے جاگیردار کا مقابلہ کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو اسمبلیوں تک پہنچایا، انہوں نے اپنے لوگوں کو فیصلے اور اختیارات کی مراکز تک پہنچایا۔ یہاں آپ لوگ باہر ہیں،
اور اندر فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ جو قیادت مسلط ہے، یہ جو نظام ہے، اب دیکھیے پیپل پارٹی کا دور آتا ہے، وہی سسٹم، مسلم لیگ کا زمانہ آتا ہے، وہی نظام، پی ٹی آئی کا زمانہ آتا ہے، وہی نظام۔ یہ ایک سٹیٹس کو ہے جو گزشتہ 75 سالوں سے تمہاری اوپر مسلط ہے۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے انگریز کے نوکر اور چاکر تھے، جنہوں نے انگریز کی بوٹ پالش کیے، جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قوم اور اس دھرتی کے ساتھ غداری کے نتیجے میں ان کو بڑے بڑے جاگیری دے گئی، ان کو خطابات دیے گئے۔ انگریز نے اپنے ان غلاموں کو سہارا دیا، ان کو سپورٹ دیا، جاتے وقت اختیارات ان کی طرف منتقل کیے۔ ان جاگیرداروں نے بینکوں سے قرضی لیے، یہ صنعتکار بھی بن گئے۔ انہوں نے آپ کے بینکوں سے قرضے لے کر بڑے بڑے کارخانے بنائے۔ انہوں نے پھر اپنے بچوں کو باہر پڑھایا، یہ بیوروکریٹ بھی بن گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اسٹیبلشمنٹ میں بھی پھینکا اور وہاں بھی داخل کیا، تو وہاں بھی یہ غالب آ گئے۔ اب چاروں طرف دیکھے پاکستان کے وہی 40-50 گھرانے ہیں، حکومت جس کی بھی ہو، پارٹی جو بھی آ جائے، وہی جاگیردار، وہی وڈیرا شاہی، وہی ظالم نظام۔ میرے پیارے بھائیوں، اس پاکستان میں نہ تانے میں تانے دار غریب کا سنتا ہے۔ اس پاکستان میں اگر آپ کے بیٹے نے پڑھا بھی، ڈگریاں بھی حاصل کی، لیکن رشوت کے بغیر، سفارش کے بغیر اس کو کوئی ملازمت نہیں ملتی۔ میں حیران ہوں کہ آپ دیکھیے کسی کرنل سے وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی کرنل تھا۔ آپ جا کر کسی بھی محکمے میں آپ پوچھے، وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی ادھر تھا۔ آپ کسی اسسٹنٹ کمشنر کا پوچھے، وہ جواب دے گا کہ میرا باپ بھی کمشنر تھا، ڈپٹی کمشنر تھا۔ لیکن ریلوے میں مزدوروں کی اتنی اسامیاں خالی ہے، اور ایک سمپل مطالبہ ہے کہ جتنے اسامیاں خالی ہے، تو جو مزدور مر گئے، جو مزدور ریٹائر ہو گئے، آپ کے اپنے اداروں کی طرح ان کے بچوں کو وہاں ملازمتی دی جائے، لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو مرتا ہے ان کے پوسٹ کو ایبولش کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اسی طرح ریلوے کو تباہ کیا۔ یہ اسی طرح ایک ظلم ہے۔ یہ ریلوے ہے جہاں پاکستان کے لوگ 50 لاکھ کی تعداد میں روز ٹرین کا استعمال کرتے ہیں، ریلوے میں سفر کرتے ہیں۔ یہ غریبوں کی سواری ہے، یہ غریبوں کا ذریعہ آمد و رفت ہے، لیکن ایک سرمایہ دارانہ نظام نے غریبوں کے اس ٹرین کو تباہ کیا۔